اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صلوات بر محمد. آج اس خمسہ مجالس کے سلسلے سے یہ آخری گفتگو ہے. خدا عالم تمام ذاکرین شعراء اور مسجد خان حضرات کی ذاکری کو قبول فرمائے اور توفیق دے کہ آئندہ اگر زندگی رہے تو اس سے بڑھ چڑھ کے ہم لوگ مولا کی خدمت انجام دے سکیں. ظاہر ہے کہ 10 بج چکا ہے تو بہت طولانی بیان نہیں ہے. تابوت مبارک بھی برآمد ہوگا. شہزادی کی مناسبت سے اور ان کی ذات پاک کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں. اس یقین اور امید کے ساتھ انشاءاللہ میری بات اور میری آواز اگر آپ تک پہنچے گی تو یہ مجمع ہمہ گوش ہو کے شہزادی کے معاملے میں شہزادی کا ساتھ دے گا اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرے گا. اسی مضمون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا سورہ مبارکہ مائدہ اور اس کی 60 نمبر کی آیت ہے جو اس وقت عنوان کے طور پہ تلاوت کی ہے. علماء و فاضل کا مجمع ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی لفظ کی تکرار کرنے کی ضرورت ہے یا اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے یا کسی بلا وجہ تمہید کی ضرورت ہے. بس میں یقین کر کے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں. آیت کا ترجمہ بعد میں حوالے کروں گا. پہلے 2 لفظ پہنچانے ضروری ہیں. یہ 3 آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. 58, 59 اور 60 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے کافروں کے حوالے سے بات کی. دوسری آیت میں فاسقوں کے حوالے سے بات کی. اور تیسری آیت میں کچھ ایسے کلمہ گویوں کی بات کی ہے کہ جو بظاہر کلمہ گو نظر آتے ہیں. آیت سے محسوس آپ کو کرنا ہے, پڑھنا میری ذمہ داری ہے. بس پہلے جملے سے جڑ جائیے گا تو مجھے لگے گا کہ میرا آنا کامیاب اور یہ سفر کی تھکن اتر گئی. ارشاد ہوتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. کہہ دیجئے میرے حبیب. قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ قل استعمال ہوتا ہے تو یہ بیان اللہ کا ہے, زبان پیغمبر پہ جاری ہو رہا ہے حکم پروردگار کے مطابق. میرے محمد آپ کہہ دیجئے, آپ ارشاد فرما دیجئے ہل کیا انبئکم میں تمہیں خبر دوں ایسے لوگوں کے بارے میں
قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال تو ثواب کی نیت سے انجام دے رہے ہیں مگر وہ اللہ کی نظروں میں بدترین لوگ ہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آیت اتنی بولتی ہوئی ہے کہ اسے کسی خطیب کی خطابت کی ضرورت نہیں، اسے کسی زور بیان کی ضرورت نہیں، پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ آپ کو قاتل زہرا کا پتہ دے رہا ہے، بس اس پتے تک پہنچنا آپ کو ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، ایسے لوگوں کی خبر دوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پر اعمال کیے جا رہے ہیں، انہیں امید ثواب بھی ہے مگر وہ کاغذات الہی میں کافروں سے بھی بدتر ہیں، فاسقوں سے بھی بدتر ہیں۔ مل جل کے سوال پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے متوجہ رہیے گا تاکہ میری بات بڑی آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو کافروں سے بدتر ہیں، جو فاسقوں سے بدتر ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں بنیت ثواب۔ تو اتنا تو ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ ثواب جس کو ملنا ہے وہ مسلمان ہوگا، جسے ثواب نہیں ملے گا وہ کافر ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ تو کافر بد عقیدہ ہو کے جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر کچھ بدبخت ایسے مسلمان ہوں گے کہ جو عمل بھی کر رہے ہوں گے اور کافروں سے بدتر ٹھکانوں میں جائیں گے۔ ذرا سا اور بیدار ہو تو شاید میرا پڑھنا اور آسان ہو جائے۔ جو اعمال انجام دے رہے ہوں گے، اب مدرسے کے افراد موجود ہیں، ایک سوال پڑھیے۔ ایک اور سوال پڑھیں میرے چلتے ہیں۔ چونکہ مدرسے سے متعلقین افراد یہاں بیٹھے ہیں، علماء کرام کا مجمع ہے، تو ان سے فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ جو آدمی وہاں تک بیٹھے وہ یہاں سے میرے ساتھ جڑ جائے تاکہ بیان آگے بڑھ جائے۔ زاہد بھائی خصوصی توجہ، شعیب بھائی، تو نوحہ خان دونوں طرف میرے زور بازو بن کے بیٹھے، تو ان دونوں کی معرفت جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مسعودتاً عنوان ثواب، ثواب ملتا ہے نماز کا، ثواب ملے گا روزے کا، ثواب ملے گا حج کرنے کا، ثواب ملے گا زکات دینے کا، ثواب ملے گا اعمال حسنہ کا، ثواب ملے گا اعمال خیر کا۔ انہیں اپنے کئی یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے مگر ان کی نمازوں کو دیکھ کر اللہ ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا کافر نماز پڑھ رہا ہے، فاسق نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آسان کروں بات کو تاکہ ایک بچے تک اور نوجوان تک میری بات پہنچ جائے۔ یہ جو اعمال کرنے والے لوگ ہیں انہیں اللہ سے امید ثواب ہے اور یہ اعمال پہ اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن کاغذات الہی میں کافروں سے بدتر، فاسقوں سے بدتر۔ آپ کہنے کے ساتھ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو عمل بھی اللہ کے لیے کر رہا ہو اور اللہ اس کے عمل کو کافروں سے بدتر مان رہا ہو، فاسقوں سے بدتر مان رہا ہو؟ تو اللہ نے دو پہچان بتائی۔ یہ 5 مجلس فاطمہ کی فضیلت میں یہ مجمع سن کے بیٹھا ہے، دیگر خطبہ کی خطابت کو سنا۔ اگر کوئی بات ہو تو ایک ایک آدمی کا ہاتھ بھی اٹھ جائے، زبان بھی چل جائے۔ اللہ نے ان کی دو پہچان بتائی۔ من لعنہ اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ دوسری پہچان وغضب علیہ، اللہ ان پر غضبناک ہے۔ یعنی آج کے بعد یہ لمبی داڑھیاں دیکھ کر مغلوب نہ ہو جانا، سجدوں کے نشان دیکھ کر گھبرا نہ جانا۔ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ نمازوں کا مار ہوگا مگر اللہ لعنت ہے۔
بھیج رہا ہوگا. تو ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے, کچھ روزگار ایسے بھی ہوں گے, کچھ اعمال کرنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ اعمال تو کر رہے ہوں گے مگر اللہ کی لعنتیں ان کا مقدر بن رہی ہوں گی, اللہ کا غضب ان پر ٹوٹ رہا ہوگا. اب سب پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا غضب کس پر نازل ہوا, اللہ کی لعنتیں کس پر اتری؟ تو میں اپنی طرف سے کہوں تو نہ مجھے پڑھنے کا حق نہ آپ کو سننے کا حق, لیکن اگر ممبر اس کا ہو کہ جس کے لیے ممبر بنا ہے, جس نے دین پہنچایا ہے, بھری ہوئی ہے مسجد النبوی, صحابہ کا مجمع چھلک رہا ہے, محمد ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے نبی نے ارشاد فرمایا رضا فاطمہ رضائی وسخط فاطمہ سخطی فمن اغضبنی فمن اغضبها فقد اغضبنی فمن اغضبنی فقد اغضب اللہ فمن اغضب اللہ لعنت اللہ. فاطمہ کی رضا میری رضا, فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی. جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اور اللہ جس سے غضبناک ہو جائے اس پر صلواتیں نہیں پڑھتا, لعنتیں پڑھتا ہے. دیکھیں میرا اپنا مزاج ہے, پڑھتا مولا ہی کو, لیکن اس کے لیے یا کتاب خدا یا معصوم کا فرمان, اس کے علاوہ بات کرنے کی عادت نہیں. یہ ممبر نہ ہمارے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے, یہ ممبر اہل بیت کی امانت ہے. اور اگر اس ممبر سے اہل بیت نہ پہنچائے گئے تو سننے والا بھی گناہ گار ہے, پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے. اور ایسا خطیب کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے اہل بیت سے دور کرتا جائے وہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, چاہے جہاں بیٹھے. ہمارا ممبر اہل بیت کے لیے. اب یہ تو نتیجہ ہو گیا آیت کا, ایک فقرے کا. طاہر بھائی بہت لاجواب مرثیہ آپ نے پڑھا, میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا اس انداز کا مرثیہ. خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے شعیب بھائی کو جو پیشانی کی ہے اس مرثیے اور پیشانی کو ایک معراج دینا چاہتا ہوں تاکہ اس جملے میں آپ میرے ساتھ ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے, فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اور جو اللہ کو غضبناک کرے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ لعنتیں بھیجتا ہے. تو آیت کا آدھا فقرہ پڑھ کے پتا چلا کہ اللہ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے کہ جن سے زہرا ناراض ہو, چاہے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہو اللہ غضبناک ہے. تو اب آج کے بعد اب یہ تو بات ہے غیروں کی, اگر ایسا آدمی اپنوں میں نظر آ جائے جس پہ تقوی کا بھوت تو چڑھا ہو لیکن وہ اہل بیت سے دور ہو, جو قاتل زہرا سے ہمدردی رکھتا ہو, ہمیں اب بھی پڑھنا پڑے گا. آپ کی بزم میں آ کے کوئی آپ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ قاتل زہرا کا کردار اپنانا ہے تو ایسوں پہ لعنت بھیج کے آگے بڑھ جاؤ. ہمیں قاتل زہرا کا کردار نہیں چاہیے, ہمیں علی کا کردار.
وہ ویڈیو آئی ہوگی کہ جب اپنے مفادات کو بچانے کے لیے غیروں کا سہارا لیا جانے لگے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ دین پہ فاتحہ پڑھا جا چکا ہے. جو آدمی آپ کی بزم میں آ کے عزا خانے میں آ کے قاتل زہرا کا عزت سے نام لے رہا ہو تو اتنا تو طے ہے کہ یا اسٹیج بک چکا ہے یا وہ بے ایمان ہو چکا. ان سے خبردار نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقیدے کو ختم کر دیا جائے. یہ لحاظ کی دعوت دیتا ہے اتحاد کہ نہ کوئی ہمیں برا کہے نہ ہم کسی کو برا کہے. وہ سامنے ہو تو ہم لحاظ کریں, ہم سامنے ہو تو وہ لحاظ کریں. لیکن لحاظ کا مطلب یہ نہیں کہ دامن اہل بیت ہاتھ سے نکل گیا. یہ اس کا بالکل مطلب نہیں. لحاظ کریے, ہر مذہب کی عزت کرنے کو اسلام کہتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اپنا اسلام اپنے ہاتھوں سے جانے دیتا. تو فاطمہ کی ناراضگی نبی کی ناراضگی. نبی اس سے غضبناک ہوں گے جس سے زہرا غضبناک ہوں. اب ایک حدیث پڑھتا ہوں, لیکن حدیث بعد میں پڑھتا ہوں. ایک آیت پہلے سن لیجئے, کیونکہ آیت حدیث ان چاروں کو آپس میں ملا کیے گا تو خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. آیت بڑی مشہور ہے, میں صرف آدھا جملہ پڑھوں گا, آگے کی آیت آپ پڑھ لیں گے. اس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی جو اللہ چاہے گا وہی اہل بیت چاہیں گے, جو اس کی مرضی ہوگی وہی ان کی مرضی ہوگی. اب بھی اگر کوئی نہ پہنچا ہو تو میں ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ چلے. اللہ کی مشیت اہل بیت کی مشیت, اس کی چاہت ان کی چاہت, اس کی مرضی ان کی مرضی. اب اگر اللہ چاہے کہ کسی کی قسمت بن جائے تو اگر اللہ نے چاہا تو اہل بیت نے بھی چاہا ہوگا. اللہ اکبر. ابھی بھی شاید آپ نہیں پہنچے. اگر اللہ چاہے کہ کسی کو اولاد دینا ہے تو اہل بیت بھی چاہیں گے, لیکن اگر حسین چاہنے لگے کہ میں نے ساتھ دے دیے اس نے بھی چاہا. چونکہ یہ چاہتے آپس میں مخلوط ہے. ان کی چاہت کے بغیر اس کی چاہت نہیں, اس کی چاہت کے بغیر ان کی چاہت نہیں. اب آپ کا نبی شاہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا. دو آیتوں کے بیچ میں دو حدیثیں ہیں. میں نے پہلے آیت پڑھی پھر حدیث, پھر آیت پھر حدیث. آپ کا مولا منبر کوفہ پہ ہے اور مجمع سے ارشاد فرماتا ہے ایھا الناس اذا شئنا شاء اللہ واذا نريد اراد اللہ. لوگوں اللہ چاہتا ہی تب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں, وہ ارادہ تب کرتا ہے کہ جب ہم ارادہ کر لیں. حدیث پیغمبر کی کیا ہے؟ فاطمہ کے غضب سے غضبناک, فاطمہ کی رضا سے راضی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے اتنا مشکل شروع میں کر دیا تو بات آسانی سے پہنچے گی کیسے؟ بھئی یہی تک مشکل ہے, اس کے بعد آسان کرتا جاؤں گا. فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب, فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا. یہ پڑھی لکھی بستی ہے, اتنے مدارس یہاں ہیں, اتنے علماء یہاں ہیں. اس وقت یہ مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے تو میں پورے مجمع سے راضی ہوں, ناراض تو نہیں ہو سکتا. چونکہ مجمع سے راضی ہوں تو راضی ہوں, اس وقت میں ناراض نہیں ہو سکتا. لیکن مجمع میرا ساتھ نہ دے میں ناراض ہو جاؤں گا. تو راضی تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ساتھ نہیں دیا میں ناراض ہو گیا. لیکن اگر ساتھ دے دے راضی ہو جاؤں گا. یہ ہے بندے کی حالت, یہ بدلتی رہتی ہے. کبھی راضی کبھی ناراض, کبھی راضی کبھی ناراض, کبھی راضی کبھی ناراض. میں ہاتھ چھوڑ کے خدمت پیغمبر میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک, فاطمہ کی رضا سے راضی. یہ تو محل حوادث ہونا ہو گیا. دیکھیں نورامہ میں اگر جملے کی قدر نہ ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں قدر ہوگی. تین مدرسوں کے
درمیان آپ رہتے ہو, اتنے علماء و شعراء کے درمیان رہتے ہو, تو بات تو میری پہنچ جانی چاہیے. یا رسول اللہ, یہ تو محل حوادث ہونا ہو گیا, حالت کا بدلنا. جو حالتیں بدل دے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جب اس کی حالت بدل گئی, ابھی غضبناک ہو گیا, ابھی راضی ہو گیا, ابھی راضی ہوا, ابھی غضبناک ہو گیا. اچھا, رضا و غضب کو چھوڑ کے دیکھیے, کسی بندے سے اللہ ناراض تھا, زہرا راضی ہے, تو اللہ کو راضی ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ فاطمہ ناراض ہو, اللہ راضی ہو, اللہ کو ناراض ہونا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر اللہ کا نبی یہ کہتا کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے, تب بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ کی رضا سے راضی, اس کے غضب سے غضبناک. یا رسول اللہ, یہ تو محل حوادث ہونا ہو گیا. کہ محل حوادث ہونا تھوڑی, دین ہمیں نے تو پہنچایا, کیا ہمیں دین کا پتہ نہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہ وہ اگر راضی ہو تو بتائے کیسے, اگر ناراض ہو تو بتائے کیسے. ایک سبق پڑھیے. مسلسل یہ دن آ گئے کہ ابھی تک نہ آرام کا لمحہ ہے, اور مسلسل مجالس ہے, صبح شام دوڑنا بھاگنا, سفر, نیند نہیں ہے, تو گلا خشک ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں, لیکن مکمل کوشش کروں گا کہ میری بات آپ تک پہنچے. میں نے کہا یا رسول اللہ, اگر ناراض ہو گیا تو یہ تو محل حوادث ہونا ہو گیا, چونکہ راضی تھا ناراض ہو گیا, ناراض تھا راضی ہو گیا. کہ میں نے ہی تو دین پہنچایا, مجھے دین کے راستے نہ بتاؤ. اگر وہ کسی کے عمل سے راضی ہو تو پتہ کیسے چلے, اگر ناراض ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اس نے درمیان میں زہرا کو رکھا. آج کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ رضی اللہ کون ہے, یہ دیکھنا زہرا جس سے راضی وہ رضی اللہ, زہرا جس سے ناراض. یہ محل حوادث ہونا نہیں ہے, یہ رضا کا مرکز ہے. تو فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا, فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب. ایک فقرہ آیت کا مکمل ہوا, اب آگے بڑھیں. اگلا فقرہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو عظمت زہرا خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ارشاد ہوا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, ان میں سے بعض کو اللہ نے بندر بنایا. اب میرا بیان نہیں ہے, علماء کرام سے ترجمہ کرا لیجیے گا. وَجَعَلَ قرار دیا, مِنْهُمُ, ان میں سے کچھ کو, الْقِرَدَةَ, بندر, ان میں سے اللہ نے بعض کو بندر بنایا. وَالْخَنَازِيرَ, اور بعض کو اللہ نے نجس جانور بنایا, سور. دیکھیں اتنا نجس ہے کہ آپ نام بھی لیجئے تو گھن آنے لگتا ہے. علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب اللہ, ان کا مناظرہ تھا مودودی کے ساتھ. ایک میز لگی تھی, ادھر ایک کرسی تھی, ادھر ایک کرسی تھی, مجمع بیٹھا تھا, کتابوں کا انبار لگا تھا, کتابوں کے انبار کے ادھر مودودی بیٹھا تھا. اسماعیل دیوبندی نے قدم رکھا تو مودودی نے مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ایک نفسیاتی حملہ کر دیا تاکہ اسماعیل دیوبندی نفسیاتی برتری نہ لے جا پائے. اس نے کہا شیر اسماعیل یہ بتاؤ کہ سور اور شیعہ میں کتنا فرق ہے. سوال بڑا خطرناک ہے, مگر وہ جو مولا نے فرمایا کہ اگر ہمارے لیے بولو گے تو زبان تمہاری ہوگی, فکر ہماری ہوگی. لیکن میز لگی ہے, کرسی ادھر ہے, کرسی ادھر ہے. اسماعیل دیوبندی آئے, مودودی اپنی جگہ بیٹھا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی جگہ پہ خاموش رہ گیا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جیسے ہی مودودی کے سامنے اسماعیل دیوبندی آئے, اس نے کہا یہ بتاؤ سور اور شیعہ میں کتنا فرق ہے. تو مولا کی تعریف کے ساتھ اسماعیل نے جملہ کہا ایک میز کا فرق ہے, ادھر سور بیٹھا ہے, ادھر شیعہ.
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو سور، نجس جانور بنا دیا. بار بار نہیں کہوں گا، سمجھتے جائیے گا. نجس جانور تو یہ بنائے کیوں گئے؟ آپ کے اور ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ جو آیت میں بندر اور نجس جانور کا تذکرہ ہے یہ کون سی امت تھی؟ تو امام نے فرمایا دو امتیں ہیں نا، بندر اور سور بننے والے. امام ارشاد فرماتے ہیں الذین ان اصحاب السبت مسخوا بالقرود والذین کذبوا بمائدۃ عیسی ابن مریم مسخوا بالخنازیر. دو لوگوں کے بارے میں میری طرف سے نہیں، آپ کے مولا کا جملہ ہے، جا کے تفسیر دیکھ لیجیے گا، آسانی سے آپ کو روایت مل جائے گی. امام فرماتے ہیں ایلا نام سے ایک جگہ تھی، آج ایلا کہلاتی ہے، یہ فلسطین میں ہے. جناب داؤد کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اصحاب سب ہفتے والے اصحاب، سیٹرڈے والے، جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا. یہ مچھلی کا شکار کرنے والے کون تھے؟ کیا مچھلی کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. تو پھر یہ شکار کرنے والوں کو اللہ نے بندر کیوں بنایا؟ اصل میں اللہ نے مچھلیوں سے کہا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے جائے امان ہے، تم ساحل کے کنارے پہ آنا، ساحل پہ آنا، سمندر کے کنارے پہ آنا اور یہاں رہ کے آرام کرنا، دھوپ بھی سیکنا، ہوا بھی لینا، کوئی تمہارا شکار نہیں کرے گا، تم میری پناہ میں ہو. مچھلیاں اللہ پہ بھروسہ کر کے کنارے پہ آ گئی. انہوں نے نبی سے وعدہ کیا ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آیا بدبخت قوم نکلی مچھلی کا شکار کر دیا. اللہ نے فوراً، اللہ اکبر، ابھی جملہ پڑھنا پڑے گا، فوراً بندر بنا دیا. پروردگار کس کس کو بندر بنایا؟ کہ جنہوں نے شکار کیا وہ بندر بنے، اور جب یہ شکار کو جا رہے تھے جنہوں نے انہیں نہیں روکا انہیں بھی بندر بنا دیا. یہ حدیث معصوم ہے، دونوں کو بندر بنا دیا. ایک روایت اصحاب سب ہفتے والے اصحاب جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا بندر میں بدل گئے. یہ جو سور میں بدلے یہ کون لوگ تھے؟ والذین کذبوا بمائدۃ عیسی ابن مریم مسخوا بالخنازیر. جنہوں نے، جملہ حوالے کر رہا ہوں اگر زندگی بھر بھی بات میں جملے کا حق ادا نہیں ہوتا، جنہوں نے مریم اور مریم کے بیٹے کا نمک کھا کے نمک حرامی کی. نہ میں ایسے پڑھوں گا اور نہ آپ کو ایسے سناؤں گا. ایک سلوات پڑھیے مل جل کے. مریم کا بیٹا اور مریم جناب عیسیٰ و جناب مریم، یہ دسترخوان کا کیا معاملہ تھا؟ جناب مریم اور جناب عیسیٰ آسمانی دسترخوان سے کھانا کھا رہے تھے. جنت سے آ رہا، آسمان سے جو بھی آیا، جیسے بحث بھی وہاں سے کھانا آیا. مریم نے کھانا شروع کیا، عیسیٰ نے کھانا شروع کیا. امت نے دیکھا کیا کھا رہے ہیں، کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. وہاں سے ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ خالی آپ کھائیے گا، اپنے اللہ سے کہیے ہمارے لیے بھی مائدہ نازل کرے. جناب عیسیٰ نے سنا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. پروردگار آسمان سے دسترخوان اتار. آسمان سے دسترخوان آیا، انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد نمک حرامی کی. اللہ کو پسند نہیں آیا کہ مریم کے صدقے میں آنے والا تم نے نمک کھا بھی لیا پھر بھی نمک حرامی کی. چلو سور بن جاؤ، چلو سور بن جاؤ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو حجت کا نمک کھا کے حجت سے دو سزائیں ہیں، دو. ایک نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک نے عصمت کا حکم نہیں مانا. اللہ نے اپنے نافرمان کو بندر بنایا.
عصمت کے نافرمان کو نجس جانور میں بدلا، اپنے نافرمان کو چھوٹی سزا دی، عصمت کے نافرمان کو اب کہاں جا کے جملہ پڑھوں کہ جو ایک ایک آدمی کے ذہن میں اتر جائے، حالانکہ یہ جو نمک دسترخوان آیا یہ مریم کے گھر کا نہیں تھا، یہ مریم کا حق نہیں تھا، خالی مریم کی وجہ سے آیا، تو جو مریم کا کھا کے مریم سے نمک حرامی کرے وہ تو سونا بن جائے، جو پادے سیدھا کھا جائے۔ زہرا کا حق کھا جائے، زہرا کا حق، میراث نہیں، میراث بنتی ہے مرنے کے بعد، جانے والا چلا جائے پھر وہ بچوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ میراث کا معاملہ تو بات کا ہے، پہلے تو حق زہرا کا معاملہ ہے، زہرا کا حق، جو ذرا سی ڈنڈی مارے گا اللہ نے نتیجہ دکھا دیا کہ حق کیا ہوگا، حق زہرا ہے، اس میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ اچھا زہرا کو اللہ نے بہت سے حق دیے، مثلا آپ مجلس میں آئے تو میں نہیں سمجھتا ایسی بستی میں کہ کوئی آدمی بے نمازی ہوگا، الحمدللہ سب نماز پڑھ کے آئے، لیکن جب تک نماز کا عرفان نہ ہو تو سر پٹکنے کا فائدہ نہیں ہے، عرفان ہونا ضروری ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں آپ نماز؟ پوچھئے گا علماء سے، اور علماء نے وجہ بھی لکھی ہیں، علل الشرائع میں جا کے دیکھیے گا، آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ نبی سے پہلے نماز 2 رکعت تھی، ساری نمازیں 2 رکعت۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں 100 پڑھی جاتی تھی، کہیں 50 پڑھی جاتی تھی، کہیں 1000 پڑھی جاتی تھی، کوئی امت لگی ہی نمازوں پہ رہتی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہنا تمہیں دن بھر۔ لیکن جب نبی آئے تو نبی کے دنیا میں قدم زنجا ہونے کے بعد اضیفت الصلاۃ فی الظہر رکعتین بولادت محمد المصطفیٰ، نبی نے دنیا میں قدم رکھا، اللہ نے ظہر میں 2 رکعت کا اضافہ کیا، تو 2 تھی 4 ہو گئی۔ امیر المومنین کی ولادت ہوئی، عصر میں 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا، 2 تھی 4 ہو گئی۔ فاطمہ کی ولادت ہوئی، مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں میں جملہ ایسے پڑھوں گا، ناف کو ایسے سننا ہے، 1 رکعت ہی جو اللہ نے بڑھائی، پھر جب نبی کی آمد پہ، امام حسن کی آمد پہ، امیر المومنین کی آمد پہ، مگر ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 2 رکعت بڑھائی گئی، تو مغرب میں 1 رکعت کیوں بڑھائی؟ اصل میں اللہ پڑھتا ہے قانون قرآن، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کا تہرا، لڑکی کا ہی چہرہ۔ مردوں کے حصے میں 2 رکعت، عورت کے حصے میں 1 رکعت۔ یہ تو مجھے پڑھنا نہیں، مجھے اس سے آگے کی بات پہنچانی ہے۔ نبی کھڑے ہوئے، سفر میں جا رہے تھے، ظہر آدھی ہو گئی، عصر آدھی ہو گئی، مغرب کا وقت آیا۔ نا اب دیکھیے میں تو سوچ رہا ہوں کہ شاید میرے پڑھنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں، آیا مغرب کا وقت۔ نبی نے سوچا کہ نماز عصر کا معاملہ نہیں، نماز سفر میں اصلی حالت میں آ جاتی ہے، ظہر کی 2 تھی 2 پہ آ گئی، عصر کی 2 تھی 2 پہ آ گئی، مغرب کی بھی 2 تھی 2 پہ آ جائے گی۔ نبی نے دل میں سوچا کہ مغرب کی بھی 2 پڑھنی ہے، فوراً جبرائیل آ گیا، یہ حق زہرا ہے، یہ پورا کا پورا رہے گا۔ پڑھیے 3 کی 3، یہ ہے حق زہرا، اور اتنا اہم ہے کہ دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سے بڑی بات مجھ جیسا ذاکر کچھ کہہ سکتا یا کوئی کبھی کہہ سکتا۔ فاطمہ، عالم یہ ہے کہ علی کے اوپر بھی زہرا کا حق، گھر کے مالک تو مولا تھا، تو اگر کوئی مولا علی سے اجازت مانگے کہ آپ کے گھر میں آنا ہے تو مولا کو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے آ جاؤ، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن علی نے کیا کہا؟ پہلے میں زہرا سے اجازت لے لوں۔ آپ نے
فاطمہ سے اجازت لی. تو جو خود نہج البلاغہ میں کہہ رہا ہو کہ عورت کی جائز بات مانو گے تو وہ تم سے ناجائز منوا لے گی. احساس دلا کے نہ ماننا. ہاں ماننا ہو ذرا سا تھوڑا لیپا پوتی کر لینا تاکہ اسے نہ لگے کہ اس کا کہاں مانا گیا. تو جو خود یہ کہہ رہا ہو کہ عورت کی بات نہیں ماننی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فاطمہ سے پہلے اجازت لے لوں. تو مولا ہمیں تو کچھ بتایا آپ کچھ کر رہے ہو. کہ یہی تو میں تمہیں فرق بتانا چاہتا ہوں. تمہاری زوجہ اور ہے معصومہ اور ہے. معصومہ. اچھا دوسری بات جو میں نے پڑھی ہے کتابوں میں وہ بڑی عجیب ہے. جب نبی کی وفات کا وقت آیا تو جاتے جاتے نبی نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی انفذ ما امرت بک الزہرا. اے علی جو زہرا حکم دے اس کی تعمیل کرنا. یا رسول اللہ زوجہ حکم دے گی امیر المومنین کو, علی تابع فرمان ہو جائیں گے جناب زہرا کے. تو یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کہہ کے جا رہے ہو کہ جو زہرا حکم دے علی اس کی تعمیل کرنا. یہ وجہ اب سمجھ میں آئی کہ زہرا کی اجازت کے بغیر, کیونکہ شوہر پہ منع کرنے کا حق نہ تھا, گھر اپنا تھا, علی منع نہیں کر سکتے تھے. اور ایسے بھی امیر المومنین کا دروازہ تھا, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا تھا. آنے والے اجازت مانگیں گے تو تم زہرا پہ رکھ دینا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ زہرا ان سے راضی نہیں گئی. لعنت ہے. اچھا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ زہرا آئے امیر المومنین, شہزادی نے فرمایا کہ میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ایک بار ابراہیم نے بڑا زور لگایا کہ صاحب فٹک فٹک کوئی چیز تھوڑی تھا, کوئی کسی نے ستایا بتایا تھوڑی تھا, یہ تو شیعوں کا کڑا ہوا واقعہ ہے. چلو ہمارا کڑا ہوا واقعہ تھا تو یہ معذرت کرنے کس بات کی آئے تھے. اب میں پڑھوں تو کہاں جا کے پڑھوں بھئی. اگر فاطمہ کے واقعے میں ہم نے چیزوں کو بڑھا دیا تھا تو یہ معذرت کس بات کی کرنے آئے تھے. اور زہرا نے منہ موڑ کے بتا دیا کہ میں ان سے ناراض ہوں تو کچھ تو ہوا ہوگا. کہ تو زہرا ناراض ہوئی ہوگی. انہوں نے سلام کیا, منہ پھیر لیا شہزادی نے کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دینا. یہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں کہ زہرا نے جواب سلام نہیں دیا. یہ تو ایک بات ہو گئی. ایک نبی کا زمانہ تھا, نبی کی نبوت کا دور تھا. مکے سے مدینہ تشریف لے آئے. عبداللہ ابن ابی سرحہ نام ذہن میں رکھیے گا, علماء بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے. عبداللہ ابن ابی سرحہ, اس نے آ کے پیغمبر کے قریب ہاتھ اٹھایا. وسلم ثلاث مرات, اس نے 3 مرتبہ نبی کو سلام کیا. یہ نبی کو سلام کرتا تھا, فلم یولد کا جواب ہو, لیکن نبی نے ایک مرتبہ بھی سلام کا جواب نہیں دیا. چلیے زہرا کی بات جانے دیجئے, نبی نے جواب سلام کیوں نہیں دیا. ایک صحابی نے پڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہیں, آپ جیسا تو کوئی اولین میں آیا نہ آخرین میں آئے گا. ایک آدمی سلام کر رہا ہے, آپ نے جواب نہیں دیا. پلٹ کے نبی نے فرمایا لأنه الفاسق والفاجر وذو الوجہین, میں نے اس لیے جواب سلام نہیں دیا کہ آنے والا فاسق تھا, آنے والا فاجر تھا, آنے والا 2 چہرے والا تھا. 2 چہرے والے کا کیا مطلب پوچھئے, یہ علماء کرام بیٹھے. 2 چہرے والا وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر چھپائے, زبان پہ ایمان رکھے, سامنے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے. آسان لفظوں میں اگر کہہ دوں تو منافق, اور اس کی اس سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جب تک قدیر میں تھا تو بخری کہہ رہا تھا, آتے ہی صدیفہ میں مکر گیا. یہ ہے منافق. نبی نے کہا کہ یہ منافق ہے, 2 چہرے والا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, 2 چہرے والا, اس کے سلام کا جواب واجب نہیں. ایک واقعہ جنگ صفین سے امیر المومنین پلٹے. جا ابن القوا آیا, فسلم امیر المومنین, اس نے مولا کائنات کو سلام کیا.
لم یرد جواب، علی نے جواب سلام نہیں دیا۔ ایک صحابی آگے بڑا، کہتا مولا سلام کر رہا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ مولا نے پلٹ کے فرمایا لِأَنَّهُ الْمُنَافِقُ، یہ منافق ہے، میں نے اس لیے جواب سلام نہیں دیا۔ واقعے ہو گئے 3، زہرا کے واقعے کو چھوڑ دیجئے۔ نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا۔ علی کو سلام کیا، علی نے جواب نہیں دیا۔ پھر امیر المومنین کے سامنے سالبہ آیا، اس نے مولا علی کو سلام کیا، علی نے اس کے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا اس کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا لِأَنَّهُ مَعَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ یہ ظالموں کے ساتھ تھا۔ بات میں نے ساری کہہ دی، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ سلام کا جواب کس کے نہیں دیا معصوم نے؟ کہ جو ظالم کے عمل سے راضی ہو، جو ظالم کے ساتھ ہو، جو منافق ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو۔ اعتراض اس پر نہیں ہوگا کہ زہرا نے جواب نہیں دیا، ثابت یہ کرو کہ منافق نہ تھا، ظالم نہ تھا، فاسق نہ تھا۔ زہرا نے تو بتا دیا کہ ہم نے جواب کیوں نہیں دیا، تم یہ بتاؤ کہ یہ منافق نہ تھا۔ آئے یہ ہے حق زہرا، جو آپ کو سمجھنا ہے۔ جن لوگوں کے سلام کا جواب معصوم دینا پسند نہیں کرتے، ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بس آخری بات، بیان سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا نے خالی تبرہ پڑھ دیا، لیکن فضیلت کا ایک گوشہ، حالانکہ سب فضیلت ہی کے گوشے ہیں، اہل بیت کے فضائل چاہے تبرے کی صورت میں ہوں یا تبرہ کی صورت میں ہوں، یہ ذوالفقار ہیں، ذوالفقار، چاہنے والے کے دل میں اترتے ہیں، اور جہاں نفاق کی بیماری ہو اس کا قنا کما کرتے ہیں۔ خوش ہوتا ہے مومن، منافق کو آگ لگتی ہے۔ اور ہمارا پہلے بھی یہ دیتا ہوں الموسوعۃ الکبریٰ فی فضائل الزہرا، عام رائٹر نہیں، علامہ رسول انصاری زنجانی، 29 جلدوں میں کتاب ہے، اور ایسی کتاب نہیں کہ فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کا کنبہ، فاطمہ کا خاندان، کب ولادت ہوئی، کن حالات میں ولادت ہوئی، یہ سب نہیں، باقاعدہ فضائل لکھی، اور اس میں لکھتے وہ ایک جگہ لکھتے یہ پیغمبر کا محراب ہے مسجد النبوی میں، اور بالکل محراب کے برابر میں نبی کا فاطمہ کا در کھلتا ہے، علی کا، یہ جیسے ممبر، یہ محراب کو جبرائیل آیا۔ ابھی آنے والوں میں کسی کو پتہ نہیں کہ جبرائیل بیٹھا ہے، نبی سے مہنگے کلام ہے، فرشتوں کے علم کی ایک حد ہے، اس کے آگے فرشتے نہیں، اگر اس سے آگے کی بات ہوگی تو فرشتہ انکار کر دے گا، اسے پتہ ہی نہیں اس کے آگے کی بات کیا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا جتنا علم ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، آگے کی بات نہیں جانتے۔ فرشتے دو دو چار کرنا بھی نہیں، جو علم ہے وہ علم ہے ان کے پاس۔ نبی نے پوچھا کہ وہ جو ان حالات میں جو ایک واقعہ گزرا تھا یاد ہے کچھ کیا ہوا تھا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت نہیں تھا، موقع کا گواہ نہیں تھا، لیکن میں نے اڑتی سنی ہے۔ ایسی جبریل نے کہا اڑتی سنی ہے، آواز شہزادی تک پہنچی، اندر سے زہرا کی آواز ہے یا امی جبرائیل لا یکونو ہاکذا، چچا ایسا نہیں جیسا تم بتا رہے ہو، جیسا میں کہہ رہی ہوں واقعہ ایسا ہوا۔ زہرا کا اتنا کہنا تھا، جبریل کو تعجب ہوا، کہتا یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، 12-13 سال کی بچی مجھے چچا کہہ رہی ہے، مجھ سے رشتہ جوڑ رہی ہے، حالانکہ ہم تو نورانی مخلوق ہیں، ہمارا تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ نبی نے سنا، جلال کے عالم میں نبی نے کہا کیا کہتا ہے؟ نورانی مخلوق ہے، نحن مخلوق من نور عظمت اللہ، تو صرف نور کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی عظمتوں والے نور کی مخلوق ہیں۔ میری بیٹی نے شرف دیا ہے تجھے چچا کہہ کے، شرف لے لے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑا، کہتے یا رسول اللہ نہیں، وہ بات نہیں ہے، کبھی حضور دیکھیے تو صحیح، فاطمہ کی عمر 12-14 سال کی ہے، میری عمر دیکھیے جو حساب میں نہیں آتی۔ نبی نے کہا کم عمر تھا یا روح نبی، کتنی عمر ہے تمہاری بتاؤ؟ تو جبریل نے کہا یہ تو معاملہ دوسرا ہو گیا، کہتے یا رسول اللہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، عمر بتاؤ کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ افق اعلیٰ پر ایک ستارہ 70,000 سال میں طلوع ہوتا ہے، کانا یلمعو 70,000 عام، 70,000 سال میں طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے۔
پھر 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے. میں نے 70,000 مرتبہ ابھرتے دیکھا, 70,000 مرتبہ ڈوبتے دیکھا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ میری عمر کتنی ہے. مگر پھر کوئی بات یاد ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ 2-4 سال اوپر ہو گئے, وہ ستارہ دوبارہ نہیں دکھا. یہ وقت کچھ زیادہ ہوا, وہ ستارہ دوبارہ نہیں دکھا. نبی نے کہا دیکھنا چاہتا ہے, کہا یا رسول اللہ. دروازے پہ پہنچے, اجازت بھی, زہرا نے اجازت دی. فاطمہ کے گھر میں نبی و جبرائیل داخل ہوئے, فاطمہ کو اپنے قریب بلایا. مسحا جبینہ الی جبینہا, زہرا کی جبین سے جبین لگی. خرج النور الی السماء, نور آسمان کی طرف بڑھا. جبریل قدموں میں گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ تھا. یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ تھا جو ہم نے نکلتے دیکھا. بس اب سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کیا ہے. یہ فاطمہ ہے. فاطمہ اپنے آپ میں کسی رشتے کی محتاج نہیں, اپنی فضیلتوں میں کسی فضیلت کی محتاج نہیں. فضائل و کمالات جس کے دروازے پہ روزانہ سجدے کرتے ہوں, اسے ذات کو ثابت کرنے کے لیے فضائل کی ضرورت نہیں. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس دہلیز کی ماں ہے کہ جہاں فرشتے بھی نوکر بن کے آتے ہیں, جہاں نبی اجازت لے کے آتا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی روزانہ فاطمہ کے در پہ آتے تھے, اپنی بیٹی کو سلام کرتے. خالی بیٹی کو نہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام. سلام کرتے کرتے نبی دنیا سے چلے گئے. اسی مقامہ میں کوئی عزت دار گھر ہو, میں کسی اور کی کیا بات کو استاد محترم کا نام نہیں, بس آپ کو برابر ہوں, خدا قریب رحمت فرمائے. مجلس کے بعد ایک فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا قبلہ کے نام کی, انشاءاللہ اگر یاد رہ جائے. انہی کا آستانہ ہے. جس آدمی نے بے لوث خدمت کی ہو وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا یہ مقامہ 2-4-10 سال میں ان کی خدمات کو بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا. کیونکہ جب بھی کسی ذاکر کو منبر پہ آپ بولتے سنیں گے آپ کو آپ کے قبلہ یاد ہے. وہ مرد مجاہد وہ حق کہنے میں کبھی ڈرا نہیں. اس ذاکر میں قبلہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ جا کے ان کا دروازہ توڑ دے؟ ضروری نہیں کہ اولاد بالکل باپ کے نقش قدم پہ ہو, کسی باپ کی بھی اولاد نہیں ہوتی. یہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جہاں جسے دیکھیے وہ سب ایک جیسے. لیکن گناہگاروں کے یہاں ضروری نہیں کہ اولاد باپ کے نقش قدم ہی پہ چلتی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی عزت دار لوگوں کی عزت لوگوں کے ماتھوں پہ سجی رہتی ہے. اگر بچے کو کچھ کرتے بھی دیکھیں گے, نہیں چھوڑ دو یار, یہ ہمارے اللہ کا بیٹا ہے, یہ علی حیدر صاحب کا لڑکا ہے, یہ شعیب بھائی کا بیٹا ہے, مت کہو کچھ, ہماری انجمن کے نواں خان ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جس دروازے پہ محمد روزانہ چھپ چھپ کے سلام کرتے ہو اس دروازے پہ آگ لگاتے ہوئے مسلمان, کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا یہ وہی محمد کا دروازہ ہے کہ جہاں آ کے روزانہ نبی سلام کرتے تھے؟ کون بھول گیا ہو؟ مگر زہرا کا گھر جلا دیا. خالی گھر جلایا گیا, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. رسی کا پھندا کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کیفیت کو اگر محسوس کرنا ہو, اگر کبھی پیاس پہ گلا سوکھ رہا ہو اور پانی نہ ملے تو سمجھ میں آئے گا کہ گلے میں رسی کے پھندے کا ڈلنا کیا ہوتا ہے. علی کو کھینچ کے در سے لایا گیا, زہرا گھر کے دروازے پہ آ گئی. خلہ ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو پریشان کر دیں گے. سلمان ناقل ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ سوار سواری پر بیٹھ کے نیچے سے نکل جاتا.
میں در بطول پہ پہنچا، ہاتھ جوڑ کے کبھی بھی بد دعا نہ کرنا، نانا کی امت برباد ہو جائے گی. تو جناب زہرا نے رو کے جملہ کہا، فرماتی ہیں یا اماں کسروا ذلی فصبرت، غصبوا حقی فصبرت، قتلوا ولدی فصبرت. اے چچا، انہوں نے میری پسلیاں توڑ ڈالی، زہرا صبر کرتی رہی. انہوں نے میرے بچے محسن کو مار ڈالا، زہرا صبر کرتی رہی. ارے اور کہو، انہوں نے میرا ہاتھ چھین لیا، زہرا صبر کرتی رہی. لیکن علی کے گلے کے رسی کا پھندا، وہ دیکھ میرا حسین طرف طرف کے کر اماں بابا کو بچا لو. جزاکم اللہ. بس عزیز تو ختم ہو گئی مجلس. اب تمام نکالوں پر آمد ہوگا، انشاءاللہ آپ زیارت کیجئے گا. بس ایسے ہی آپ کی آوازیں بدل رہے، فاطمہ زہرا کو اس سے بہتر پرسا نہیں ہوگا. امام زمانہ مجلس میں مہمان ہو چکے ہیں. اپنی جدہ کا پرسا لینے کے لیے شہید محسن نقوی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ سال بھر کی عزاداری میں اور عزائے زہرا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر مجلس میں ہم زہرا کو حسین کا پرسا دیتے ہیں، مگر آج زہرا کو حسین کا پرسا نہیں، آج حسین میں ان کی ماں کا پرسا. اے حسین، غریب عزادار آ گئے، آپ کے ماتمدار آ گئے. اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. بس ختم ہو گیا. علماء نے لکھا ہے، چاہے ایک ربیع الاول ہو یا دو ربیع الاول ہو، مجھے تاریخ سے بحث کی، پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد زہرا نے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی. میں جب اس روایت کو پہلے پڑھتا تھا تو میں پڑھ کے گزر جاتا تھا، میں اتنا کہتا تھا کہ ہاں جو تکلیف تھی فاطمہ کو. لیکن جب میرا خود کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ساری چوٹ میرے سینے پہ تھی. یہ جتنا گوشت تھا سینے کا، یہ اس قدر چھل چکا تھا کہ اگر میں ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، بولتا بھی تھا، تو مجھے بولنے میں بھی تکلیف تھی، مجھے ہاتھ اٹھانے میں بھی تکلیف تھی. انتہا یہ تھی کہ اگر چلتا تھا، ذرا سا جھٹکا لگتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ کلیجہ منہ سے باہر آ جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں حالانکہ میری پسلیاں بھی سلامت تھی، میری ہڈیاں بھی سلامت تھی، مگر ایک جھٹکا برداشت نہ ہوا. ہائے زہرا کی غربت کہ زہرا در و دیوار کے درمیان اتنی راتیں برسائی گئی. طرف کے زہرا نے کہا، اماں فضا، میرا محسن مارا گیا. جزاکم اللہ. یہ آپ نے ادا کیا، اور کوئی غم نہ دے سوائے رب کربلا کے. فاطمہ زہرا کی شہادت کی یاد میں آپ جمع ہیں. یہ اندھیرا بھی ہو گیا، آپ آوازیں بلند ہو رہے، کسی نے آپ کو روکا تو نہیں، مگر ہائے میری بیوی کی عورت کہ جب دن میں روتی تھی تو مدینے والے کہتے تھے زہرا سے کہیے رات میں رویا کرے. رات میں روتی تھی تو کہتے تھے دن میں رویا کرے. علی نے ایک عزاخانہ زہرا کے لیے بنوایا، بیت الحزن نامی. حسنین کی انگلیاں پکڑتی تھی، زہرا جاتی تھی اور وہاں روتی تھی، آئے میرا بابا، آئے بابا، آپ کے بعد امت میں کیا کیا مظالم ڈھائے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا. ایک دن علی سے بات کرتے کرتے زہرا کہتی، یا علی، میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا، وقت قریب آ گیا، میں اپنے بابا کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. یا علی، آپ امیر کائنات ہو، اگر آپ کی خدمت میں زہرا سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو مولا اپنی کمی سمجھ کے معاف فرمائیے گا. علی نے زہرا کا ہاتھ میں لیا، تڑپ کے کہتے، بی بی علی آپ کی حفاظت نہ کر سکا، جا کے نبی سے شکوہ نہ کرنا، آپ کا علی غریب تھا. یا علی آپ مسجد میں جائیے. علی مسجد میں جانے لگے. زہرا نے آخری وصیت فرمائی، مولا، ہاں زہرا،
میرا بچہ حسین اسے پیاس بہت لگتی ہے، آقا یہ پانی اٹھ اٹھ کے پیتا ہے، اس کے سہارے پانی ضرور رکھیے گا، میری قدر پہ رکھیے گا، قرآن پڑھیے گا، جائیے آپ مسجد، علی مسجد میں گئے، ادھر اسما کے پاس فاطمہ آٹا گوندھا، روٹیاں تیار کی، جو بھی پکاتی ہوں گی شہزادی نے وہ پکایا، دسترخوان سے گیا، اپنے ہاتھوں سے دسترخوان چنا، چن کے اسما سے کہتی ہے میں حجرے میں جا رہی ہوں، میرے بچے حسن و حسین آئیں گے، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، بعد شہادت دینا۔ زہرا حجرے میں نہیں، آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عصمت کا چراغ بجھ گیا، اسما سمجھ گئی فاطمہ دنیا میں نہیں، سر سینہ پیٹا، مسجد سے حسین آئے، آؤ بچوں کھانا کھا لو، حسین نے طرف دیکھا کیا اماں کے بغیر کھاتے دیکھا، بتا میری ماں کہاں ہے، اشارہ کیا حجرے کی طرف۔ علامہ مجلسی بہار الرحمان میں لکھتے دونوں شہزادے ماں کے پاس آئے، حسن ماں کے سرانے آئے، رخسار پہ رخسار رکھا، اماں آپ کا بیٹا حسن آیا ہے، حسین ماں کی پائیتی آئے، صاحبان اولاد بیٹھے، آپ نے اپنے گھروں میں ماں باپ کو ملتے دیکھا ہوگا، باپ سے بیٹے کو یا ماں سے بیٹے کو کتنی محبت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر سے اندازہ لگا دیجئے، حسین ماں کی پائیتی آئے، حسین نے ماں کے کندھے پہ اپنا رخسار رکھا، روتے کا اماں آپ کا غریب حسین آیا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ کی بات ہے، مجلس تمام ہو گئی، علی کو اطلاع دینے کے لیے پہنچے، مسجد میں امیر المومنین، آنکھوں میں اشارہ ہوا، علی سمجھ گئے میری دنیا اجڑ گئی، مسجد سے علی نکلے، ضبط کرتے کرتے مولا گھر آئے، زہرا کی حالت کو دیکھا، وصیت کے مطابق شب ہونے کا انتظار کیا، رات کا 1 پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، علی نے کفن دیا، غسل دیا، تیاری کی، جنازہ تیار ہوا۔ کتاب الخصائص میں آپ کے چھٹے امام سے روایت ہے کہ جناب زینب نے ماں کا بازو دیکھا، ایک نشان نظر آیا، تڑپ کے کہتے بابا یہ نشان کیسا؟ علی نے رو کے کہا آثار السیاد، یہ تازیانے لگنے کا نشان ہے۔ یہ زہرا کو تازیانہ کب لگا؟ جب زہرا دروازے کو پکڑ کے کھڑی تھی، انفذ نامی ملعون اپنا تازیانہ لیتا تھا، زہرا کے ہاتھ پہ مارتا تھا، ہو گیا جنازہ تیار۔ امام نے حسنین کو بلایا، بیٹا جا کے اپنے چچا سلمان کو بلا لاؤ، اور ہاں بچوں ایک بات کا خیال رکھنا، روتے ہوئے نہ جانا، کہیں آوازیں گریہ بلند ہوئی لوگوں کو پتا چلے گا تمہاری اماں کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، چپ کے کھانا۔ گریبان میں منہ ڈال کے حسنین چلے، میں اپنا منہ گریبان میں ڈال رہا ہوں، میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، یہ حسنین نے گریبان میں منہ ڈالا، مائک پہ بھی آواز نہیں سنی نا، گردن جھکا کے بچے چلے، سلمان کے دروازے پہ سلمان نے دروازہ کھولا، دیکھا جوانان جنت کی جوڑی کھڑی، شہزادے آپ اس وقت رات کے اس تنہائی کے عالم، ہاں چچا آپ کو بابا نے بلایا۔ سلمان نے دروازہ بند کیا، گھر سے نکلے، آگے آگے حسنین، پیچھے پیچھے سلمان، اب تک علی ضبط کر رہے تھے، علی نے سلمان کو آتا دیکھا، بس سلمان کے گلے میں باہیں ڈالی، تڑپ کے امیر المومنین نے فرمایا سلمان علی کی دنیا اجڑ گئی، ارے زہرا دنیا سے چلی گئی۔
2 لمحے میں تابوت برآمد ہوگا، روتے روتے زیارت نہیں ہوگا. فرماتے ہیں سلمان کچھ یاد ہے؟ مولا کیا؟ کہ جب زہرا رخصت ہو کے میرے گھر آئی تھی تو کون لے کے آیا تھا؟ سلمان نے رو کے کہا مولا میں لے کے آیا تھا. ناقے پہ محمد نے سوار کیا تھا، مہار ناقہ میرے ہاتھوں میں دی تھی، مولا میں آپ کے گھر لے کے آیا تھا. علی نے رو کے کہا آج زہرا کو محمد کے حوالے کرنا ہے، مگر جنازہ اٹھانے میں 4 کاندھے چاہیے. علی اتنا غریب ہے کہ زہرا کا جنازہ نہ اٹھاؤ گے. علی سلمان نے جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں لے کے آئے. رک کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مرد کے جنازے میں محرم نہ محرم کی قید نہیں ہے. کوئی بھی آئے میت کو اٹھا لے، قبر میں اتر. لیکن خاتون کا جنازہ ہو 5 محرم چاہیے. ایک جو سرہانے سے کفن کو پکڑے، ایک جو پائٹی سے کفن کو پکڑے، ایک جو کمر میں چادر کو ڈال کے کفن کو پکڑے، ایک لحد کے اوپر کھڑا ہو تاکہ میت کو سنبھال سکے، ایک لحد کے اندر اترا ہوا ہو تاکہ میت کو لے اور اسے قبلہ رخ مٹا دے اور اسے قینچی وینچی دے سکے. ارے جس علی کو 4 کاندھے نہ ملے ہو وہ علی 5 محرم کہاں سے لاتے؟ محمد علی کی غربت کو سمجھ گئے، اچانک نبی کے ہاتھ برآمد ہوئے. لالی میری امانت میرے حوالے کر دے. کوئی غریب یاد آیا، زندان شام سید سجاد سکینہ کا لاشا، حسین یار لا میرے لال، حسین